بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصہ بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھوں ابرہا اور اس کے لشکر کی تباہی و بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے 45 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ اکرام 30 جمادی الثانی 17 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ و سن کی اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخ جولیانی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس طریقہ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بنتی ہے، کیونکہ ان کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام و مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم تھا، اس سے تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینہ سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضور اکرم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گیا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا، اور اس کو اردو میں ہے سے اور انگلش میں AH سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضور اکرم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھن گیا، اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔
دریائے ساوا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بتکدے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمرو بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے، وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا جہاں غار حرا ہے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھیں کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔
حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلیں، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی ہے اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے، اور اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور صراحیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام ابھی نہلا کے فارغ ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ، اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا، اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں، اور کسی نے بآواز بلند کہا، اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، تیسری چابی نبوت کی چابی ہے، پس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر دیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے، پرندے، درندے، اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا و سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، اور اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک صراحی ہے،
دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چوکور تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ میرے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی ایک ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا تشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے تشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی تشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی، اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا، اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول کو غسل دینے کے لیے آیا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب کہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکے کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکے کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پہ لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل، ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یاقوت سرخ کا بنا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکے کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے آسمان پر عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آئی؟ کعبے کے دروازے پر لٹکنے والا اتنا خوبصورت جالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں یاقوت سرخ کا خیمہ دیکھا تو اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ جو چیز ہے وہ عبد المطلب کو ہی مل رہی ہے، جو نعمت بھی ہے انہی کو مل رہی ہے، تو وہ دشمنی کا سلسلہ جو چاہے زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی، سارا مکہ جگمگا رہا تھا، اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ دوسری طرف سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ خدا کے باہر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے اور ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو پس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اسی بات کی ہے۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے کہ میرا قبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے، پیغمبری ہم میں سے ختم ہونے والی ہے۔ بار بار آتا ہے اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے بتا دو، تم میں سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ ہر ایک نام میں جواب دیتا ہے۔ آخر میں گھبرا کے کہتا ہے کہ کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا؟ لوگوں نے کہا کہ انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آئے تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکے میں مقیم ہوں وہ پورا ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعاً وہی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔
یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا، اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشین گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکے میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کے جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چوتھے دن کا ہے۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ یہودی، کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے غیبت میں چلے جائیں، تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے۔
9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نوجوانوں سے کشتی لڑتے تھے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی، اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اور نہ دادا حضرت عبد المطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں، اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا۔ گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا، اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا، یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے، وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا جب پتہ چلا کہ وہ لاولد تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حاملہ ہوں اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عوام کو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلا لیا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب پریشان ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے ہاں پیدا ہوں گے اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہیں کہ عبداللہ کے ہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ مکے میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اب پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، باپ کی گودوں میں دیکھتے ہیں، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ناکام واپس لوٹ گئے، اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکے سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکے مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے، درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے۔ یہ جس پتھر کے قریب جاتا ہے، پتھر کلام کرنے لگتا ہے۔ یہ جس طرف جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے اور اس بچے کے والد کو قتل کرنے اور اس کے ہاں اولاد کے نہ ہونے کا پتہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے اور جشن منا لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔
حرام کے علاوہ رزق مشتبہ یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹ کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کے گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے، چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں دو نیتیں کیں۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائیں اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لیں وہ تو رزق حرام ہو گیا، جو اس نیت سے لیں کہ بعد میں پیسے دے دیں گے یہ رزق مشتبہ ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو۔ خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہ تھا، ساری توجہ رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہیں لیکن دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی، یہ حرام والا کھانا تھا۔ اب مشتبہ کھانا لے کے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجئے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ یا دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے پیغمبر اسلام کو باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔
یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے کہ اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ اب واپس آتے ہیں رسول اکرم کی بچپن کی زندگی پر۔ مورخین اسلام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ابتدائی دنوں میں پیغمبر اسلام کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ پیغمبر اسلام کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایت میں ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ حضرت آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں، اور اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق دین تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا۔ یعنی کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی مشرک یا کافر نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکے والے بھی پریشان تھے، مکے کے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا۔ لیکن مکے کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکے آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں ہے اور غلہ کثرت کے ساتھ ہے، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اسی زمانے میں مکے میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی تھی، خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 سبب پیغمبر اکرم کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے دور کیا تھا، مگر والدین تو پریشان ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ مکے کے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بات، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوا ہے کہ نہیں مسلسل مکے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں اب جتنا جلد پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول کی حفاظت کے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر بھی پیغمبر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن غیبت میں لے جانے میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ 7ویں دن پیغمبر اسلام کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے والے دن صبح کے وقت جناب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوتی ہیں کہ یکایک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ جو پیغمبر اسلام کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس عورت کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ عقیقے کے اگلے دن یعنی ولادت کے 8ویں دن پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ مکے سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں 2 دفعہ موسم بہار میں یعنی سردی کے فوراً بعد اور موسم خزاں میں یعنی گرمی کے فوراً بعد جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکے میں آتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو ہمیں دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گی، اسے دودھ پلائیں گی، اور جو اجرت طے پائے اس پر بچہ ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکے کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ادھر غلام گیا
ادھر جناب آمنہ کی کنیز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری ملکہ آمنہ نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جس کا بھی انتخاب کریں ایک دفعہ اسے میرے پاس ضرور بھیج دیجئے گا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنی سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اسی نسبت سے نام ہو گیا حلیمہ سعدیہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 دفعہ مکے جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے تو کسی صاحب دولت کا کسی سردار کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا ہے، پورے قبیلے کا ایک ہی پیشہ ہے، مرد اور عورتیں سب ساتھ جا رہے ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے سفر میں بے حد پریشان رہی، اس لیے کہ میں جس سواری پر سوار تھی وہ ایک گدھی تھی اور بیمار تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب میں بھی شرمندہ کہ قبیلے والے میری وجہ سے پریشان ہیں۔ قبیلے والوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر قبیلہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میرے سست جانور کی وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ اب اگرچہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے کہ مکے جائیں اور پیسے لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی میں راحت و آسانی آئے۔ دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، اپنی غذا کے لیے فقط ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکال کے ہم لوگ پیا کرتے تھے۔ مگر آج کے دن اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ بھی زیادہ نہیں تھا۔ بہت تھوڑا سا دودھ جو ہم کبھی اس کے تھنوں سے نکالتے تھے وہ ہم سب استعمال کرتے تھے اور سب بھوکے رہ جاتے تھے۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود میری گود میں جو بچہ تھا اس کو پلانے کے لیے بھی میرے پاس دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے دائیں سینے میں دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا اپنا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ غذا بھی کم مل رہی ہے، ویسے بھی جناب حلیمہ کو اس وقت بیماری ہے۔ اب انتہائی پریشان کہ ہم چل تو رہے ہیں مگر ان ساری مصیبتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور اور اپنی اونٹنی کی بھی فکر ہے، اور مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو لازمی طور پر دینے والا پہلی تحقیق یہی کرے گا کہ اس کے بچے کو پیٹ بھر کر غذا ملے گی یا نہیں۔ اور میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ پورا قبیلہ مکے میں ہے اور مجھے اطلاع ملی کہ مکے کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت آدمی ہیں، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اب میں انتہائی پریشان کہ کیا کروں۔ یکا یک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی جو یہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب کا نام بڑا نام ہے، مکے کے سردار ہیں، سارا عرب ان کو جانتا ہے۔ حیران ہیں کہ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے اور غلاموں کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اپنی ساتھیوں سے پوچھا کہ تم عرب کے سارے مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر آئی ہو لیکن سب سے اہم گھرانے کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اعلان عبد المطلب کی جانب سے ہو رہا ہے، مگر جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اور جب باپ نہیں تو ہمیں یہ توقع نہیں کہ اس بچے کی پرورش سے ہمیں کوئی نفع پہنچے گا، اس لیے کہ جو حق باپ ادا کرتا ہے دادا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ عبد المطلب کا نام سن کر ہم اس بچے کو لے تو جائیں گے مگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے پیسے نہیں ملیں گے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ گئی، اس لیے اعلان سننے کے باوجود میں وہاں پر نہیں گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اگر ہو سکے تو کسی اور گھرانے سے کوئی بچہ مل جائے، لیکن پتہ چلا کہ مجھ سے دیر ہو گئی، اور جتنے بھی مالدار گھروں کے بچے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ جا چکے ہیں
کسی غریب گھر کا بچہ بھی اب نہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ میں پریشان ہو کر حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی کہ چلو اگر اپنی خواہش کے مطابق نہ ملے تو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ جیسا بچہ ملے تو اسی کو لے جاؤ۔ میں حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئی ہو؟ میں نے وجہ بتائی۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ نام سن کر حضرت عبدالمطلب مسکرائے اور کہا کہ نام تو بہت اچھا ہے، نام میں حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ کسی کو بھی مل جائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا میرے پوتے کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں آئی اسی لیے ہوں۔ کہا کہ نہیں، تمہیں پہلے بہو کے پاس جانا ہوگا، آمنہ سے ملاقات کرو، اگر وہ بھی راضی ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ طے پاتا ہے۔ اب کنیز کے ساتھ حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حیران ہو گئیں۔ جس وقت کمرے میں داخل ہوئیں دوپہر کا وقت ہے اور عرب کا سورج جہاں پہ بادل نام کو نہیں ہوتا ہے ہر وقت روشنی ہی روشنی، لیکن کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کے کسی روشنی سے کمرہ منور ہو رہا ہے۔ حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آئی تو تھی بڑے بجھے دل کے ساتھ، کوئی نہیں مل رہا اس لیے لینے آئیں، مگر یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پہ نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہوئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ۔ جناب آمنہ نے کہا کہ بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں۔ پیغمبر اسلام کے دادا نے کہا، اے حلیمہ، اسے لے کے تو جا رہی ہو مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے ساتھ کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگیں گے۔ ابھی یہاں سے تو حفاظت سے پیغمبر چلے جائیں گے، مگر تمہارے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص وعدہ لیا، بلکہ کہا کہ اگر تم چاہو میں اپنے محلے میں خفیہ مکان تمہیں دے دوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ خیر بات طے پا گئی اور جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچیں۔ قافلہ فقط ان کا انتظار کر رہا ہے اور باقی ساری عورتوں کا معاملہ طے پا چکا ہے، ہر ایک کو پہلے ہی بچے مل چکے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ پہنچیں قافلہ کھڑا ہوا اور حرکت کرنے لگا، مگر اب جو قافلہ حرکت کر رہا ہے تو سب حیران تھے۔ آتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر سب پریشان تھے، جاتے وقت حلیمہ کو دیکھ کر سب حیران ہیں کہ ان کی سواری وہ گدھی جو بیماری کے عالم میں تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا، اب واپسی پہ اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ تیز ترین گھوڑا بھی اس رفتار سے نہیں چلتا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنے جانور کو روکنا ایک مسئلہ ہو رہا ہے، کہاں وہ منزل کے چلانا مسئلہ ہو رہا تھا، 2 قدم چل کے جانور رک جاتا تھا، اور کہاں یہ منزل کے روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس وقت اتنا دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر جناب عبدالمطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا، بچے کے دشمن زیادہ ہیں۔ جناب حلیمہ چل رہی ہیں مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے۔ پھر قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کو پروردگار کی جانب سے بتایا گیا کہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اتنی بھی حیران نہ ہو کہ گھبرا کر اس بچے کو ہاتھ سے چھوڑ دے۔ جناب حلیمہ قافلے سے تھوڑا آگے ہیں، قریب سے ہرنوں کا ایک غول دوڑتا ہوا نکلا
اور ان کو دیکھ کے رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو انتہائی بابرکت و خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے جانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ ہرن کی زبان سے انسانی آواز میں اس بچے کے بارے میں گفتگو سن کے چونکیں، اور وہی جواب ہرن نے دیا جو سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ اور گیا، جناب حلیمہ کا جانور پھر آگے بڑھ گیا کہ اب قریب ہی ایک پہاڑ کی غار سے ایک انتہائی مقدس اور نورانی شکل و صورت کا شخص نکل کے آیا۔ بچے پر نگاہ پڑی، بے اختیار زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا، کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں پروردگار عالم کی انتہائی قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت اور احترام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ کا جانور جہاں قافلے سے آگے بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی جانور نے بولا، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی درخت کی شاخیں جھکیں، کبھی آسمان سے بادل کی آواز آئی۔ غرض یہ کہ پورے راستے میں مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو جناب آمنہ کے گھر میں اس بچے کو دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی، تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پیسے ملیں نہ ملیں، بچے کو مجھے لے کر جانا ہے۔ یہ جو واقعات دیکھے تو محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا ہے اور دوسرے میں اتنا کم دودھ ہے کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پہ لے کے آئی ہیں، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کے گزارا کرنا ہے، مگر اس لانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ یہ پریشانی تو ہے ماں کے ذہن میں کہ کس طریقے سے میں اس منزل سے گزروں گی، مگر اس وقت یہ دیکھ کر محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ جب یہ بچہ آیا، حلیمہ سعدیہ کا احسان نہیں لیا، حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا ہے کہ جب دودھ پلانے کا وقت آیا، حلیمہ سعدیہ نے یہ چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر بچے نے منہ پھیر لیا، دائیں سینے کی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ کوشش کی، جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا، جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا، اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، اور اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے سے بھی حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ جو آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا، آج پیٹ بھر کے دودھ پی رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بچے کو ہاتھ پہ لیا۔ کتنا بابرکت بچہ ہے کہ آیا تو اپنی غذا خود لے کے آیا، اور میرے بچے کے دودھ میں کمی نہیں ہونے دی، بلکہ اسے اور بھی زیادہ دودھ مہیا کر دیا۔ پروردگار کی سنت ہے کہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ حبیب کی وجہ سے دوسروں پر احسان ہونا ہے۔ اس مسئلے پر علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بے شک پیغمبر اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے سے دودھ پیا، لیکن دراصل اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ اس سینے میں دودھ جاری ہوا جو سوکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب حلیمہ کے سینے کو ایک برتن قرار دیا، اور پیغمبر اسلام کو پلایا جانے والا دودھ ان کے جسم کا جزو نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس بات سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو آپ پر سب کا دودھ حرام کیا گیا تھا، اور ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تھا، اور یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، انہیں کیوں غیر عورت کا دودھ پلایا گیا؟ سفر تمام ہوا اور جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بچے کو گھر میں لٹایا گیا تو جناب حلیمہ کی سواری وہ گدی 3 مرتبہ بستر رسول کے گرد طواف کرتی ہے، اور پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کر انسانی آواز میں کہتی ہے کہ اے سردار انبیاء، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پھر چونکیں، پھر ایک معجزہ دیکھا۔
کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ذات اس جانور کی بیماری ختم کرنے کا سبب بنی تھی۔ اور پھر تو ایسے واقعات، ایسے مشاہدات مسلسل پیش آتے رہے کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کر سوچ رہی تھیں کہ جس بچے کو میں بادل نخواستہ اور مجبوراً لینے گئی تھی وہ میرے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے تھے جب ان کے پورے قبیلے میں قحط تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مکے سے اجرت میں پیسے نہیں غلہ لے کے آئے تھے، تو قحط میں انسانوں کے لیے خوراک مشکل تھی تو جانوروں کو کیا کھلا سکتے تھے، مگر پھر بھی اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتے۔ روزانہ صبح کو اپنے جانوروں کو قبیلے کے چاروں طرف چرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے واپس آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو خوراک مل بھی گئی تو فقط اتنی کہ مرنے نہ پائیں مگر بھوکے رہ جاتے ہیں، روز بروز کمزور ہو رہے ہیں، اور میرے جانور انہی جانوروں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، جسم فربا سے فربا ہوتا جا رہا ہے۔ سارا قبیلہ حیران ہے کہ سارے جانور ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن سارے قبیلے کے جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ اتنی برکت۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے گھر میں آیا اس وقت میرے گھر میں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور باقی جانور ملا کر کل 22 جانور تھے، اور جب 5 سال بعد یہ بچہ ہمارے گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1020 ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام اس گھر میں جتنا عرصہ رہے احسان نہیں لیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے پر احسان کیا ہے۔ جناب حلیمہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے اس بچے کا کوئی کام سر انجام نہ دینا پڑا۔ جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں کنگھی کروں اور میں یہ دیکھتی کہ اس کے بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے، جب ارادہ کرتی کہ اس کا چہرہ دھوؤں تو دیکھتی کہ اس کا چہرہ پہلے سے دھلا ہوتا، جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا لباس بدلنا ہے تو لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوا کرتی کہ یہ سارے کام کون انجام دے کے جاتا ہے، کون ہے، کس وقت آتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور مسئلہ فقط حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں، حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی، مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں یہودی پورا زور لگا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے بچہ گیا تو گیا کہاں، مگر انہیں ذرہ برابر بھی خبر نہ مل سکی، فقط اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام پہ جان چھڑکتا ہے، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن میں اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی اور ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پہ پتے آ گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے۔ اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے، جو اس بچے کے قریب آ جائے اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کی جو سب سے غریب عورت تھی، اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے غریب اور فقیر عورت۔ صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی، میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا اور وہ جانے لگی تو چلتے چلتے اس کی نگاہ اس بچے پر پڑ گئی۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ خود بخود وہ آگے بڑھی اور پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ اب وہ صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے۔ تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے، اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزریں تو اگر سوکھا ہوا درخت ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، سرسبز و شاداب درخت ہے تو اس کے سبزے میں اور اضافہ ہو جائے۔ کسی نہر کے قریب سے گزریں، اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے، اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے۔ جس کے کھیت کے قریب سے گزریں اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور عرب میں اس وقت جانوروں کو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عرب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے،
اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچایا جائے۔ پیغمبر اسلام کے آنے سے انسانوں کو تو برکتیں ملیں، مگر کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابتدا میں بعض جانور اس قبیلے کے کچھ جانور اٹھا کر لے گئے تھے، مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کر واپس کرنا پڑیں۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان کی بات یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کر رہا ہے، اور پیغمبر اسلام تو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی ماں قرار پائیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہی ہیں؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہیں کہ بیٹا، تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں سے ایک آرام سے رہے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے۔ میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ فقط حلیمہ کے گھر کی ہی بات نہیں ہے، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے، سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کر آیا، تم اسے ہی اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئیں، اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے آقا کی حیثیت کے بجائے برابر کے ساتھی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے دو نوجوان اتر کر آئے، ہمارے بھائی کے قریب آئے، بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گئے۔ چیختے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے قبیلے میں آئے۔ ماں سے کہا، غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکہ سے لے کے آئی ہیں، پتہ نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کر فرار اختیار کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبد المطلب کی یہ پیشین گوئی یاد ہے کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئیں، سارے قبیلے میں فریاد کی۔ قبیلے کے مرد و زن دوڑتے ہوئے آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہاڑی پر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پہ تاج ہے، جسم پہ شاہی لباس ہے۔ دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامنے سارے ہجوم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ پیغمبر اسلام اس طرح غائب ہو گئے تھے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر ان کے دادا سے ملانے آتی ہیں۔ ابھی مکے کے قریب پہنچی تھیں، کسی کام کے سلسلے میں خیمے سے باہر آتی ہیں۔ یکا یک اندھیرا سا چھایا، اور پھر حلیمہ سعدیہ واپس جو آئیں تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئیں، مگر وہاں حضرت عبد المطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے۔ یکا یک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا۔ پھر پردہ پکڑ کے کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یکا یک ایک اور آواز آتی ہے، اے عبد المطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے اور مکے کے قریب
فلاں صحرا کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ جناب عبد المطلب ننگی تلوار لے کے سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، اس پر سوار ہو کر چلے اور مقررہ مقام پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں ببول کا درخت لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں، اور دائیں بائیں دو انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا ہے، کیونکہ 8 دن کی عمر سے آج تک یعنی 2 سال کی عمر تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا۔ قریب پہنچے اور پیغمبر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبد المطلب خود تو جانتے ہیں، لیکن ساتھ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ پیغمبر نے اپنا سارا شجرہ نسب بتا دیا۔ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرہ بتایا۔ سوال کیا کہ یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کر چلے، مکہ میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد سے اب تک اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سیدھا اپنی ماں جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ قریش کی ساری عورتیں جمع ہیں، جناب آمنہ رو رہی ہیں اور انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جناب آمنہ کو صرف یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا لخت جگر صحرا میں کھو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام بالکل اس طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہوں کہ میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں حیران و پریشان ہیں کہ جس نے 8 دن کے بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر کس انداز سے اور کس یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے۔ جناب عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھا دینا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آج مکہ میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پیغمبر کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں گئیں، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہیں۔ معاہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ خود جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھیں، صبح آنکھ کھلی تو اپنے سسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں اور میرے ماموں کے بیٹے بھی، اور وہیں پر میرے مرحوم شوہر کی قبر بھی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد جناب آمنہ اپنے بیٹے اور اپنی ایک کنیز جناب ام ایمن اور سواری کے 2 اونٹ اور ضرورت کا سامان لیتی ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینہ میں قبیلہ بنو نجار میں پہنچا۔ یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننیال خاندان ہے، اور یہی وہ قبیلہ تھا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مشہور و معروف قصیدہ طلع البدر علینا پڑھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے میں رہیں، اسی مکان میں ہی ٹھہریں جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچیں کہ مقام ابوا آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آمنہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مختصر سا قافلہ روکا گیا۔ جناب آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب آمنہ کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو باپ کے بعد ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا۔
اور جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر مکے کی جانب واپس چلیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی، اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکہ جا رہے تھے تو اس وقت اسی مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا۔ چنانچہ وہاں سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ قافلے کا رخ موڑا جائے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچیں اور ان کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے جناب عبد المطلب کی، ضعیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس رہے اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں یمن کے حاکم سیف نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبد المطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے نہ ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر سے وفد کو تیار کیا اور مکہ سے یمن چلے۔ جناب عبد المطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ مکہ میرا شہر ہے، یہاں پہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکہ کے باہر اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن نہیں، بلکہ یہ اطمینان بھی ہوتا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا ابو طالب میرے پوتے کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کا طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا۔ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ اب پیچھے مکہ میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا کی حفاظت کرتا۔ حضرت عبد المطلب یمن جب پہنچے تو وہاں کا حاکم سیف چھٹی منانے گیا ہوا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عالی شان باغ اس نے لگایا ہوا تھا اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، 40 دن تو یہاں نہیں رکا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، مگر صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ ہے اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا نام بھی اندر پہنچایا تو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو 100 سرخ اشرفیاں اپنے تھیلے سے نکال لیں اور اس کے حوالے کیں کہ یہ میری طرف سے انعام ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جب 100 اشرفیاں دیکھیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی ہے،
لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد کہ ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور اب غالباً اسے انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ سپاہی نے محل کے دروازے پر جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب پیغام دے کے آ گیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر دی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو لے کر محل کے اندر پہنچا۔ حاکم یمن محل کے اندر بیٹھا ہے، ایک پہلو میں ننگی تلوار ہے، ایک پہلو میں شراب کا جام ہے۔ جناب عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور مکے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ سے تو بعد میں سنوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے ایک علم پہنچا ہے کہ مکے میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا۔ جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مکہ میں وہ کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ امانت لے جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً مجھے آ کر پیغام دیں، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا پوتا ہے، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ امانت کا نام سن کر اپنے آپ کو کہہ دیا، اور یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بھی ایک طرح سے غلط وعدہ ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیف مسکرایا، مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں، اور وہ بچہ اس وقت آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا کہ اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبد المطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے، اور یمن میں جس جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے؟ اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن ہوئی کہ 40 دن سے زیادہ حاکم شہر والوں سے کٹ جاتا تھا، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجایا گیا، اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور سارے وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہیں۔ حاکم نے کہا کہ راز کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، شام کو آپ میرے محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے۔ شام کا وقت آیا، حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے، کہا کہ یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن 1 اونٹنی، 1 خچر اور 1 گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پہ سلایا گیا، اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے،
انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کے مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے کہ جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص الخاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ حاکم نے تینوں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اس اونٹنی پر میں اگر 6 مہینے بھی سفر کروں تو یہ تھکتی نہیں ہے اور اپنے سوار کو پریشان نہیں کرتی۔ گھوڑا ایسا بابرکت ہے کہ میں جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی اور میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خچر ایسا ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر اگر تفریح کی جائے تو انسان کی تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص 3 تحفے ہیں، یہ آپ اس سال اپنے ساتھ لے جائیں۔ آئندہ سال جب آپ تشریف لائیں تو ایک اور اہم ترین راز ہے جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے اور میرے سینے میں محفوظ ہے۔ میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ پھر اپنے خاندان والوں کو یہ راز بتائیں۔ اپنے پوتے کی حد سے زیادہ حفاظت کریں۔ آئندہ سال مجھ سے ضرور ملاقات کریں اور میرا یہ عقیدہ سنتے جائیں کہ میں آپ کے پوتے کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں اور اگر زندہ رہا تو تلوار نکال کر ان کی مدد کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں۔ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر کے آ رہے ہیں۔ سارا مکہ استقبال کے لیے نکلا۔ پیغمبر اسلام ساتھ ہیں، مگر راستے میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئے اور مکے والے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلا سوال کیا کہ میرا پوتا کہاں ہے؟ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم آگے نکل آئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے عبداللہ کی نشانی کی زیارت نہ کر لوں۔ سب کو ہٹا کر آگے بڑھے اور خود پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ کہا کہ یہ 3 تحفے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان تحفوں کو قبول کیا۔ حاکم یمن کو دعا دی اور اس کے بعد ساری زندگی یہ تحفے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی عمر کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ 1 سال گزرا، پیغمبر اسلام 8 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران مکہ میں قحط پڑا اور ایسا قحط کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت ہاشم کی ایک پوتی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کی رشتے کی پھوپھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ جب تک تم عبداللہ کے یتیم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگو گے اس وقت تک مکہ والوں کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن یہ خواب جب مکہ میں پھیلا تو سب تیار ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کو آگے آگے لے کر چلے اور مکہ کے باہر جا کر پیغمبر نے دعا مانگی۔ بارش تو ہوئی مگر ابو جہل وغیرہ جو پہلے ہی سے حسد کے مارے تڑپے جا رہے تھے کہ سارے اعزازات اس خاندان کو مل رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 8ویں سال میں پیغمبر اسلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ 8 سال اور 8 مہینے پیغمبر اسلام کی عمر ہے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن سے آئے ہوئے 1 سال ہو جائے گا۔ واپس جانا چاہتے ہیں مگر پروردگار عالم غالباً اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا ہے۔ خدا جانے حاکم یمن کیا بات کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب یمن جاتے، حضرت عبد المطلب بیمار پڑے اور مکہ میں ہی آخری وقت آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خاندان کے لوگوں نے طے کیا کہ حضرت عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب منتقل کیا جائے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب لایا گیا اور ان کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر لٹا دیا گیا۔ خانہ خدا کے دروازے کے قریب حضرت عبد المطلب انتہائی بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ پیغمبر اسلام بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو سیدھا آگے بڑھ کر اس مسند پر قدم رکھا۔ ابو لہب جو رسول خدا کا چچا تھا، اس نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے، آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام کو روکا۔
حضرت عبدالمطلب جو غشی کی حالت میں ہیں، ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں، چاروں طرف دیکھا، ایسا لگا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ جواب نہ دیا۔ پھر چاروں طرف دیکھا، نگاہ پڑ گئی کہ میرا پوتا آگے آ رہا ہے اور ابو لہب راستہ روک رہا ہے۔ اگرچہ بے ہوشی کے قریب ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، مگر اس وقت بھی جلال آ گیا اور انتہائی سختی کے ساتھ ابو لہب کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، آئندہ میرے بیٹے عبداللہ کی اس نشانی کے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ سارا مکہ جناب عبدالمطلب کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنی توہین محسوس کی، مگر کیا کر سکتا تھا؟ مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عبدالمطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے، اس کی وجہ سے میں بے چین و بے قرار تھا۔ پیغمبر اسلام آگے آئے، جناب عبدالمطلب نے اپنے سینے پہ سلایا، کہا کہ اب مجھے قرار آ گیا۔ حکم دیا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ اب میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت ابو طالب کا نام آیا۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی ملی، اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت کہ اب پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور قریب بلا کر وصیتیں کیں، اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر میرے اس پوتے پہ کسی وقت کوئی مصیبت کا وقت آیا تو تم اپنے مال، عزت، جان اور اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب، جن کا تو خود اعتقاد یہی ہے، اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا، ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان و اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا، اس کے بعد آواز دی کہ اے قریش والو، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے۔ کہا بس میرے اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا۔ سارے قریش نے یک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبدالمطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سرہانے ہوں اور مجھ پر گریا کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبدالمطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے گریا و زاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبدالمطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں، اور حضرت عبدالمطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبدالمطلب کا سوگ منایا۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس عزت و احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے کہ جب تک میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کا سارا کھانا پیغمبر اسلام پر منحصر ہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان ہی نہیں بچھے گا، سب فاقہ کریں، یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کو استعمال کیا جائے، کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے
یا مس کرتا ہے تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں، ادھر ان کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسلسل معجزات پہ معجزات دیکھے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ ایک دن رسول خدا مکان کے صحن میں داخل ہوئے، صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے، درخت پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی درخت پر ہاتھ رکھا تو درخت میں تازہ کھجور پیدا ہو گئے۔ درخت سوکھا ہے، سرسبز نہیں ہوا، مگر کھجور پیدا ہو گئی۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اب کے بعد اس درخت کا یہ طریقہ ہو گیا کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اس میں کھجوریں ضرور آیا کرتی تھیں، اور میں ان کھجوروں کو توڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناغہ کر دیا اور کھجوریں نہیں دیں۔ اب پریشان، کیونکہ عادت پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھتیجا مکان میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے ایک طرح کی شکایت کی کہ اس درخت کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کھجوریں دینا بند کر دی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرا بھتیجا آگے بڑھا اور درخت کے قریب پہنچا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جھکیں، پیغمبر اسلام کے چہرے کے قریب آئیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے کچھ کہا تو اس میں تازہ کھجوریں آ گئیں، اور میرے بھتیجے نے کہا کہ چچی، اب اس کے اندر کھجوریں نہ ہونے کی کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ بس یہ کہہ کر میرا بھتیجا تو آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا، اتنا بڑا مقام ہے میرے بھتیجے کا، اس کا واسطہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو اسی کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ہم نے علی رکھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور اس دن کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کر مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں اس انداز سے رہ رہے ہیں کہ ابو طالب باپ جیسی محبت دے رہے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد واقعاً ماں بن کر پیغمبر اسلام کی پرورش کر رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔